زينتهن إلا ما ظهر منها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ایمان لانے والی عورتوں کے لیے یغضضن من ابصارہن، کہ وہ بھی جھکا کر رکھیں اپنی نگاہوں کو، اپنی نظروں کو، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ وہ ظاہر کریں اپنی زینت کو، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو ظاہر ہو جائے خود بخود اس میں سے، یعنی اس زینت میں سے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور لازم ہے ان پر کہ وہ اوڑھ کر رکھیں اپنے دوپٹے، اپنی چادریں اپنے گریبانوں پر۔ پیارے عزیز بھائیوں، آج کا جو ہمارا یہ درس ہے یہ سورۃ النور، اس کی یہ آیت نمبر 31 ہے جو میں نے پڑھی ہے۔
اور کچھ آیت کا آپ احباب نے ترجمہ بھی سنا ہے۔ سورۃ النور آیت نمبر 31۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں آپ جانتے ہیں بیان شروع ہوا معاشرتی حوالے سے، معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے بدکاری کا، کہ یہ بڑا ایک گندا، بڑا ہی قبیح فعل ہے کہ جس کی بڑی سخت سزا اسلام نے رکھی ہے۔ اور پھر یہ نہیں کہ صرف اس عظیم جرم اور اس گناہ کی ہی سزا ہے، اس پر کوئی اگر بہتان باندھ دیتا ہے، کوئی تہمت لگا دیتا ہے، تو اس کے لیے بھی اسلام نے حد قذف مقرر کی ہے۔ آگے پھر ایک واقعہ جو اسی حوالے سے کہ ہماری اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا طیبہ و طاہرہ فقیہہ و زکیہ، ان کے اوپر تہمت لگائی گئی، بہتان لگایا گیا، پھر آگے اس کا بیان آیا۔ اب جو بیان چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے اس بدکاری کی روک تھام کے لیے، یعنی اس بدکاری کو معاشرے سے ختم کرنے کے لیے اسلام نے کچھ یعنی تدابیر، حفاظتی تدابیر وہ اسلام نے بیان کی ہیں کہ اگر تم ان باتوں کی پابندی کرو گے تو تمہارا معاشرہ جو ہے وہ اس گندے اور اس قبیح عمل سے بچ جائے گا۔ یہ اسلام کا ایک بڑا ایک حسین امتیاز ہے کہ اگر یہ کسی بہت بری اور گندی بات سے منع کرتا ہے تو اس غلط منزل کی طرف جانے والے راستوں کو بھی بند کرتا ہے کہ یہ اگر تم راستے بند کر دو گے تو تم خود بخود اس سے بچ جاؤ گے۔ تو اس کے لیے پھر کچھ تدابیر بھی اسلام بیان کرتا ہے کہ یہ کام نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ اس کے لیے آپ دیکھ لیں کہ مسلمانوں کی آپس میں لڑائی، آپس میں جھگڑا، آپس کے اندر اختلافات، قتل و غارت، یہ کتنا ایک غلط اور برا کام ہے، اور اسلام نے اس سے بہت زیادہ منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ آپس میں کوئی ان بن، کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی سلسلہ بن جائے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ ایک تو اس کا فوری حل بتایا کہ تم صلح کرو، صلح کرواؤ، اور پھر اس کے بعد پھر مستقل بنیادوں کے اوپر لڑائیاں اور جھگڑے ختم کروانے کے لیے اسلام نے 6 ہدایات دی کہ اگر ان ہدایات پر عمل کرو گے تو مستقل بنیاد پر یہ تمہارے جھگڑے اور آپس کی لڑائیاں یہ ختم ہو جائیں گی۔ فرمایا ایک یہ ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ،
سورہ الحجرات۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، اور دوسرا یہ ہے کہ کسی کو کوئی طعن و تشنیع نہ کرو، کسی کی عیب جوئی نہ کرو، اور تیسرا کہ کسی کو برے لقب سے نہ پکارو، اور چوتھا ہے کہ برے اور غلط گمان سے بچو، اور چوتھا کہ جاسوسیاں نہ کیا کرو آپس کی، اور چھٹا اللہ نے جو سبب بیان کیا لڑائیوں اور جھگڑوں کا کہ جس سے روکا ہے وہ ہے غیبت نہ کرو۔ تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نا یہاں پر منع کیا زنا سے، بدکاری سے، تو پھر اس زنا اور بدکاری کی طرف جو جانے والے راستے تھے، جو ذرائع تھے، پھر اللہ نے ان سے بھی منع کیا۔ ایسی تدابیر ہمیں بتائیں کہ اگر تم یہ بروئے کار لاؤ گے نا تو تم اس گندے فعل سے بچ جاؤ گے۔ سب سے پہلی جو اللہ نے ہمیں ہدایت جاری کی وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے نہ جایا کرو، اجازت لے کے جاؤ، سلام کہو، اجازت لو، پھر اندر داخل۔ دوسری اس کے لیے جو اسلام نے ہدایت جاری کی وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تم اپنی نگاہ کو نیچا رکھو، اور یہ نگاہ کو نیچا رکھنا، اس کے لیے اسلام نے باقاعدہ مردوں کے لیے الگ حکم جاری کیا اور عورتوں کے لیے الگ حکم جاری کیا۔ حالانکہ اکثر و بیشتر قرآن مجید میں جو احکام مردوں کے ہوتے ہیں طبعاً وہ احکام عورتوں کے لیے بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ان کی پابند ہوتی ہیں، مخاطب مردوں کو کیا جاتا ہے لیکن وہ حکم عورتوں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ اے نبی آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہ کو نیچا رکھیں اور اپنی آبرو اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں۔ اور اے نبی قل للمؤمنات، آپ ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ وہ بھی اپنی نگاہوں میں سے کچھ نگاہیں جھکا کر رکھیں۔ من ابصارہن، یہ من تبعیض کے لیے ہے، اور یہی حکم مردوں کے لیے بھی تھا، من ابصارہم، کہ اپنی کچھ نگاہیں، ہاں ضرورت کے تحت نگاہ اگر اٹھانا پڑے ضرورت کے تحت تو وہ جائز ہے، جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں ساری وضاحت کی تھی۔ تو میرے بھائیوں دیکھیں نا کہ کیا حکم ہے کہ قل للمؤمنات، اے نبی فرما دیجئے ایمان والی عورتوں کے لیے کہ یغضضن من ابصارہن، کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، اپنی نگاہوں میں سے کچھ نگاہوں کو۔ اچھا اب دیکھیں کہ یہ حکم مردوں کے لیے بھی تھا اور یہ حکم عورتوں کے لیے بھی، لیکن میرے بھائیوں جتنی سختی اس معاملے میں مردوں کے لیے ہے نا، اتنی سختی اس معاملے میں عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ ہمیں فرق واضح کرنا پڑے گا۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ جتنا سختی سے یہ حکم مردوں کے اوپر ہے نا کہ تم اپنی نگاہیں جھکا کر رکھو اور غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھو، بالکل اس طرح سختی کے ساتھ یہ حکم عورتوں کے لیے نہیں ہے کہ تم بھی اپنی نگاہیں جھکا کر رکھو اور تم نے کسی غیر مرد کو نہیں دیکھنا۔ یعنی یہاں پر تھوڑا سا فرق کرنا پڑے گا۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں،
پہلے میں آپ کو 2 دلیلیں اس کی پیش کرتا ہوں۔ ایک دلیل اس کی یہ ہے کہ ہماری اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی چادر کے ساتھ انہوں نے چھپایا ہوا تھا، آگے پردہ کیا ہوا ہے چادر کے ساتھ، چادر کا پردہ ہے، اور مسجد کے صحن کے اندر کچھ حبشی تھے اور وہ یعنی برچھیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، برچھیوں کے ساتھ وہ کیا کر رہے تھے؟ کھیل رہے تھے۔ فرماتی ہیں وَأَنَا أَنظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ، اور مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنے پیچھے کھڑا کیا، آگے پردہ کیا ہوا ہے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو میری یہ ٹھوڑی تھی نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر تھی، یعنی ایسے میں ٹھوڑی رکھ کر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں پر میں کیا کر رہی تھی؟ وہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ تو فرماتی ہیں کہ میں وہ دیکھ رہی تھی، کن کو دیکھ رہی تھی؟ حبشی مردوں کو، کہ جو حبشہ سے آئے ہوئے ہیں۔ یہ 7 ہجری کا واقعہ ہے، اور اماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ان کی اس وقت عمر 16 سال ہے، 16 سال عمر ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا منظر دکھایا، تو میں دیکھتی رہی۔ فرماتی ہیں کہ آپ پھر آگے خود بھی اندازہ لگا لیں کہ ایک نوعمر لڑکی وہ کھیل وغیرہ دیکھنے کی کس قدر شوقین ہوتی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ایک نوعمر لڑکی وہ اس طرح کا کھیل وغیرہ دیکھنے میں اس کی کتنی دلچسپی ہوتی ہے، کتنی شوقین ہوتی ہے۔ تو مطلب کہ میں بڑی دیر تک میں دیکھتی رہی، اللہ کے رسول مجھے یعنی وہ منظر دکھاتے رہے، اور میری دلچسپی کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر وہاں کھڑے رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ سارا منظر دکھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس بیوی سے بہت محبت تھی، بہت محبت۔ تو میرے پیارے بھائیوں پھر کیا ہوا؟ فرماتی ہیں کہ پھر جب میں کافی دیر دیکھ کر پھر میں جب اکتا گئی یا تھک گئی، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیا کہ بس میں اب جانا چاہتی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے، میں بھی چلی گئی۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ صحیح بخاری میں ہے۔ کہاں واقعہ ہے؟ صحیح بخاری میں۔ تو صحیح بخاری کے اندر اس واقعہ سے کیا معلوم ہوا کہ اماں جی سیدہ عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، آپ کی ناموس اور مادر ملت، وہ یعنی کہ ان حبشی مردوں کو مسجد میں کھیلتے ہوئے، وہ اصل میں کھیل نہیں تھا، اس کے اوپر لفظ کھیل بولا گیا ہے، لیکن وہ در حقیقت وہ جہاد کی ٹریننگ کر رہے تھے، جہاد کی تیاری کر رہے تھے، وہ اصل میں جہاد کی تیاری تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا منظر دکھایا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اگر عورت کے لیے کسی غیر مرد کو دیکھنا بھی اسی طرح سختی کے ساتھ حرام ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سیدہ عائشہ کو وہ حبشی مردوں کا وہ کھیل دکھاتے جا کر۔ کوئی بات آپ سمجھ گئے نا؟
تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمایا، آج کل تو جناب مردوں کی ٹیمیں، عورتوں کی ٹیمیں، آج کل تو اندھیری مچا ہوا، مرد میچ کھیل رہے ہیں، مرد اور عورتیں ساری سب دیکھ رہے ہیں، اور اگر عورتوں کا میچ ہو رہا ہے تو مرد اور عورت سارے دیکھ رہے ہیں، اب تو کوئی فرق نہیں رہا معاشرے کے اندر میرے بھائیوں۔ اب تو ایسا بگاڑ، اللہ، اب تو لڑکیاں موٹر سائیکلیں چلا رہی ہیں، اور بے تحاشا اب یہ عام ہوتا جا رہا ہے، اور غیر ملکی NGOs وہ ان لڑکیوں کو وہ تیار کر رہے ہیں اور ان کو باقاعدہ موٹر سائیکلیں فراہم کرتے ہیں، مطلب کہ تم اس طرح موٹر سائیکل پہ بیٹھو اور گلیوں کے اندر، محلوں کے اندر، بازاروں کے اندر، چوکوں میں جا کر چلاؤ، تاکہ مسلم معاشرے کے اندر کچھ بے حیائی اور پھیلے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ذرا غور فرمانا کہ جس طرح مردوں کے لیے یہ سختی سے حرام ہے کہ تم نے غیر عورتوں کو نہیں دیکھنا، ان کی طرف نگاہ نہیں اٹھانی، اس طرح عورتوں کے لیے اتنی سختی سے یہ چیز نہیں حرام کہ وہ کسی غیر مرد کو نہیں دیکھ سکتی۔ ان کے لیے کچھ گنجائش ہے، کچھ ریلیکسیشن ہے۔ ایک تو میں نے آپ کو یہ واقعہ بیان کیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اب آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو میں نے آپ کو ابھی سنائی ہے، صحیح بخاری۔ لیکن ہے نا کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی تسلی نہیں ہوتی کہ جب تک وہ یعنی ملاوٹ نہ کریں تو اس وقت تک ان کی تسلی نہیں ہوتی، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ ملاوٹ کرتے ہیں، ملاوٹ، اصل کے اندر جعلی چیز ملا دینا۔ دیکھیں نا، مرچیں ہیں، مرچیں، ان کے اندر کوئی آدمی بورا رنگ کر کے ڈال دے، یہ کیا ہے؟ ملاوٹ ہے۔ پانی دودھ کے اندر مکس کر دیا جائے، یہ ملاوٹ ہے۔ تو میرے بھائیوں، مکمل حدیث اپنے پاس سے بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار۔ اور اسی طرح بعض لوگوں نے ایک یہ انداز بھی اپنایا ہوا ہے کہ کچھ حدیث جو ہے نا وہ صحیح لے کر اور اس کے اندر اپنی طرف سے کچھ ملاوٹ کر دو، اپنی طرف سے نا کچھ الفاظ شامل کر دو اپنی طرف سے، تو یہ کیا بن گئی؟ ملاوٹ۔ اللہ اکبر۔ وہ قرآن مجید میں ایک آیت آتی ہے نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ آیت ہے، یہ سورہ یونس کی آیت ہے۔ مجھے ایک اتفاق ہوا کہ ایک شادی کا موقع تھا اور وہاں پر ایک پیر صاحب آئے ہوئے ہیں، اور وہ پیر صاحب جناب وہاں پر مجمع لگایا ہوا ہے، مرید آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ولیمے کا فنکشن تھا۔ تو وہ جناب اس نے نا، وہ پیر صاحب نے وہاں پر کہا کہ جی قرآن میں آتا ہے، قرآن میں ہے کیا جی؟ قرآن میں آتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور پھر یہ قرآن میں ہے کہ الا انہم احیاء ولا یموتون، یہ جتنے اولیاء کرام ہیں یہ سارے قبروں میں بھی زندہ ہیں، ولا یموتون، یہ مرتے نہیں ہیں۔ یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ یہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ آپ یقین جانیں کہ میں وہاں موجود تھا،
یہ ادھر گوجرانوالا کا ہی واقعہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ حضرت صاحب یہ جو آپ نے وہ پہلی جو آیت ہے نا الا ان، یہ تو قرآن کی آیت ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہاں آیت ہے؟ یہ قرآن میں ہے۔ میں نے کہا جناب یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ کہتا ہے جی میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ اب آپ پھر آگے خود اندازہ لگا لیں کہ پیر ہو اور آس پاس مرید ہوں تو پھر کیا منظر ہوتا ہے۔ سارے ایسے مجھے کھانے والی نظروں کے ساتھ پڑ گئے۔ اچھا مطلب ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ غلط بیان۔ اور میں نے کہا بھائی جان یہ ادھر اس پورے یہاں پر کسی کے پاس قرآن مجید تو ہوگا، تو میں ایک گزارش ہی کر رہا ہوں، میں کوئی گستاخی کر رہا ہوں، میں اتنا ہی کہہ رہا ہوں کہ وہ قرآن مجید میں سے مجھے دکھا دیں کہ یہ آیت کہاں ہے، مجھے دکھا دیں۔ اچھا میں دکھا دوں گا، میں اب یہاں قرآن ساتھ لے کر آیا ہوں۔ میں نے کہا یہ ہم ادھر شادی حال والوں سے کہتے ہیں کوئی ہمیں قرآن مجید مہیا کر۔ تو میرے پیارے عزیز بھائیوں میں نے پھر نا اس کو سمجھایا، میں نے کہا اللہ کا خوف کھائیں، پورے قرآن مجید کے 30 پاروں اور 114 سورتوں میں یہ آیت نہیں ہے، کسی 35ویں پارے میں ہو تو ہو لیکن 30 پاروں میں نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ دیکھا نا کہ اس میں ایڈیٹنگ کی گئی، اس میں یعنی اضافہ کیا گیا، ملاوٹ کی گئی قرآن مجید۔ بالکل اسی طرح میں نے ایک پروگرام دیکھا، آپ نے نام سنا ہوگا کہ ہمارے بہت بڑا اس کا نام ہے عالمی میلاد کانفرنس مناتا ہے، یعنی مینار پاکستان، اور شیخ الاسلام پتہ نہیں کیا کیا القاب جناب اپنے لیے ہیں۔ تو جناب وہ ایک دفعہ باقاعدہ ایک درس میں پڑھ رہا تھا، کہتا ہے کہ وہ جو سیدہ عائشہ ہے نا رضی اللہ عنہا، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ انا انظر الی الحبشۃ یلعبون فی المسجد ویرقصون، اور وہ رقص کر رہے تھے۔ سمجھ آئی بات کی؟ اب وہ اپنے سارے مریدوں کو دھمال ڈالنے، بھنگڑا ڈالنے، رقص کرنے کی دلیل دے رہا ہے، کیونکہ ان کے ہاں دھمال ڈالنا، رقص کرنا اور پھر ان کے ہاں بھنگڑے ڈالنا، آپ نے دیکھا کہ اکثر جب وہ عرس پہ جاتے ہیں ان کا سارا نوجوان وہ جو طبقہ ہوتا ہے وہ ہاتھ میں چادریں پکڑی ہوئی ہیں، چھنکنے بجا رہے ہیں اور سارے نوجوان رقص کرتے جا رہے ہیں۔ اب ان سارے نوجوانوں کو وہ گمراہ کرنے والے مولوی تو یہی ہے نا، گمراہ تو یہی کرتے ہیں۔ تو واللہ وہ اس حدیث کے اندر یہ الفاظ شامل کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یلعبون فی المسجد و یرقصون، اور وہ رقص کر رہے تھے۔ تو آگے پھر وہ جتنے سارے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ساروں کو باقاعدہ اجازت دیتا ہے، کہتا ہے میں اجازت دیتا ہوں تمہیں اٹھو اور رسول اللہ کے عشق میں رقص کرو، رسول اللہ کے عشق میں رقص کرو۔ اب پھر وہ جناب سارے اٹھ کر وہ ناچ رہے ہیں، بھنگڑا ڈال رہے ہیں، رقص کر رہے ہیں۔ یہ تو مذہب ہے، یہ تو مذہب ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ وہ ایک شہباز قلندر دکھاتے ہیں، وہ ناچ رہا ہے اور وہ جناب بھنگڑا ڈال رہا ہے، شہباز قلندر، اور اس کی وہ تصویر بھی آتی۔ اور پھر قوالیاں بنائی ہوئی ہیں، مینوں نچ کے یار منا لین دے تے شرع دی گل پھر کر لیں دس۔ تو میرے پیارے بھائیوں میں نے خود وہ مولوی جو ہے نا جس کا میں نے نام نہیں لیا، اشارہ میں نے کر دیا ہے، سمجھ گئے آپ، میں نے خود اس کا یہ کلپ سنا ہے۔ کہتا ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے، وَيَرْقُصُونَ، اور وہ رقص کر رہے تھے۔
میرے پیارے بھائیوں، کبھی سوچیں، کبھی تصور میں لائیں، کبھی یعنی کہ اپنے تخیل میں یہ پیدا کریں کہ کیا میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، ہادی و رہنما، پیشوا اور مقتدا، کبھی اللہ کے رسول نے رقص کیا؟ کیا کبھی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یا عمر فاروق نے، عثمان غنی نے، علی مرتضی، کیا انہوں نے کبھی اللہ کے رسول کے عشق میں رقص کیا ہو؟ اللہ اکبر۔ اور وہ 7 شریف کا ایک عرس ہے اور وہ نیٹ پہ بھی ملتا ہے، وہاں پر ایک ان کا جو کمپیئرنگ کرنے والا ہے نا، جو تو وہ باقاعدہ کہتا ہے کہ حضرت صاحب فرما رہے ہیں سارے اٹھ کے تے پنگڑا ڈالو، مولا علی دے جتنے ملنگ نے سارے پنگڑا ڈالو۔ آگے ایک بڑی گندی گال نکال کے کہتا ہے کہ حضرت صاحب کہندے نے جیڑا پنگڑا نہیں ڈالے گا نا، پنگڑا نہیں پائے گا، وہ فلاں ہوئے گا۔ بڑی گندی گال نکال کے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب ان ساری نوجوان اس نسل کو ان کو کس نے گمراہ کیا ہو؟ ان مولویوں نے گمراہ کیا ہو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حالانکہ کسی یہ حدیث میں الفاظ ہیں ہی نہیں، میری بات آپ سمجھے نا۔ فرمایا تو بہرحال وہ بات تو ایسے چلی گئی۔ اب آپ دیکھ لیں یہ کون سا مہینہ جا رہا ہے جی؟ ربیع الاول، عید میلاد النبی، ایسا ہی ہے نا؟ لو اسی آدمی نے جس کا میں نے پہلے اشارہ کیا، شیخ القرآن، شیخ الاسلام، پتہ نہیں کیا کیا، تو اس نے ایک کتاب لکھی ہوئی ہے، اس کتاب کا نام ہے عید میلاد النبی۔ اس کتاب کا نام ہی یہ ہے، عید میلاد النبی۔ نیٹ پہ آپ دیکھیں اس کا، یعنی عید میلاد النبی کتاب، اور آگے وہ رائٹر ہے، اور اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 703، صفحہ نمبر 703۔ لو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو عید میلاد ہے یہ شرعی عید نہیں ہے، یہ شرعی عید نہیں ہے۔ اور آگے پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ مسلمانوں کی جو شرعی عیدیں ہیں وہ صرف 2 ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ۔ کتاب کا نام کیا ہے اور اس کا مصنف یاد ہے نا، اور صفحہ کا نمبر 703، خود دیکھ لینا۔ اور خود عالمی عید میلاد النبی مناتا ہے۔ اچھا پھر میرے بھائیوں آگے یہ بھی لکھتا ہے کہ ہم اس کے منانے کو لازم اور واجب نہیں سمجھتے، اور اس کے نہ منانے والے کو گناہگار بھی نہیں سمجھتے۔ اب بتاؤ کوئی باقی بات رہ گئی؟ اچھا یہ شرعی عید نہیں ہے تو پھر کون سی عید ہوئی غیر شرعی؟ اگر کوئی بندہ کہتا ہے یہ اسلامی کام نہیں ہے تو پھر کیا مطلب ہوا؟ یہ غیر اسلامی ہے۔ تو میرے بھائیوں اس طرح عوام کو صرف اپنے پیٹ کی خاطر یا اپنی پلیٹ کی خاطر، یعنی جس طرح یہ سیاست دانوں نے ووٹوں اور نوٹوں کے لیے عوام کو گمراہ کیا ہوا ہے، اسی طرح مذہبی پیشواؤں نے اپنے پیٹ اور اپنی پلیٹ کے لیے لوگوں کو گمراہ کیا۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ تو خیر دوسری ایک حدیث سن لے، دوسری دلیل۔ سیدہ فاطمہ بنت قیس، سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا، وہ بیان کرتی ہیں کہ میرے خامد نے جب مجھے 3ری طلاق دے دی، میری آپ بات سمجھ رہے ہیں نا، ہمارے ہاں تو ایک ہی موقع پر تینوں چھوڑ دی جاتی ہیں نا، اور تینوں چھوڑ کر پھر آگے حلالے کا مسئلہ شروع کر دیا جاتا ہے، اب حلالہ کرواؤ جی،
میرے بھائیوں یہ طریقہ کار اسلام کا نہیں ہے. اسلام کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلی طلاق ہو، پھر خامد رجوع کرے، پھر خامد اس کو دوسری طلاق دے، پھر رجوع کرے، پھر تیسری طلاق دے، تو پھر وہ اپنے اس خامد کے لیے حرام ہوگی مکمل طور پر. اب یہ ہے کہ اس عورت کا کسی اور جگہ نکاح ہو، اور وہ بھی ایک پراپر چینل نکاح ہو، یعنی پری پلاننگ نکاح نہ ہو. پراپر چینل اور پری پلاننگ میں کوئی فرق سمجھ آ رہا ہے؟ پراپر چینل یعنی وہ باقاعدہ گھر بسانے کے لیے وہ نکاح کرے، اس کے ساتھ نبھ جائے، ساری زندگی نبھ جائے، یا وہ فوت ہو جائے، یا پھر یہ ہے کہ پھر یہ پہلا خامند اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے جب اس پہلے خامند کی دی ہوئی طلاق یا اس کی وفات کے بعد عدت وفات جب ختم ہو جائے تو پھر یہ پہلا خامند اس کو نکاح کا پیغام بھیج سکتا ہے. یہ ہے جو شریعت نے طریقہ بتایا. لیکن یہ کیا ایک ہی موقع پہ دو جی طلاق طلاق طلاق، اب جی رجوع، اچھا جی اب رجوع نہیں جی ہو سکتا کیونکہ تینوں ہو گئی ہیں، اب نہیں ہو سکتا، اب کیا کرو؟ اس کا ایک طریقہ ہے کہ تم جناب اس اپنی بیوی کو ایک رات کے لیے میرے پاس بھیج دو، میں ایک رات کے لیے نکاح کر لیتا ہوں اور صبح میں اس کو فارغ کر دوں گا، بس اس کے بعد تو نکاح کر لینا. دیکھو کیسا اندھیر ہے. میرے پیارے بھائیوں، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا ہی برا اور وہ ادھار لیا ہوا سانڈ ہے کہ جس کے پاس تم اپنی بیوی کو تم حلالہ کے لیے لے کے جاتے ہو، وہ مانگا ہوا سانڈ ہے. بئست تیس المستعار، بئست تیس المستعار. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہے حلالہ کرنے والے پر بھی اور اس کے لیے بھی کہ جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے. تو بہرحال سیدہ فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں کہ میرے خامد نے جب مجھے تیسری طلاق دے دی تو اب تیسری طلاق کے بعد عدت کے اندر رجوع بھی نہیں ہو سکتا، اور عدت گزارنے کے بعد اس پہلے خامد کے ساتھ نئے نکاح کے ساتھ بھی رجوع نہیں ہو سکتا. ہاں پہلی دو طلاقوں میں ایسا ہو سکتا ہے، عدت کے اندر رجوع ہو سکتا ہے، اگر عدت گزر بھی جائے تو نئے نکاح کے ساتھ بھی رجوع ہو سکتا ہے. جب تیسری طلاق ہو گئی تو اب تو اس نے اپنے خامد کے گھر نہیں نہ رہنا تھا، اب تو وہاں سے آنا ہی آنا تھا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں سیدہ فاطمہ بنت قیس. تو آتی ہیں، آ کر کہتی ہیں اللہ کے رسول میرے خامد نے تو مجھے تیسری طلاق بھی دے دی، اب میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مدینے کے اندر نا ایک خاتون ہے، اس کا نام ہے ام شریک، بڑی مالدار بھی ہے اور بڑی مہمان نواز بھی ہے، تو چلو جاؤ تم اس کے پاس جا کر عدت گزار لو، اس کے پاس رہ لو جا کر. لیکن فوراً ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ یہ بات میں نے اس کو صحیح مشورہ نہیں دیا. کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں فاطمہ، وہ جو ہے نا ام شریک، اس کے پاس میرے صحابہ کا کافی آنا جانا لگا رہتا ہے، چونکہ وہ ایک مہمان نواز ہے، لوگ اس کے پاس کافی جاتے ہیں اور مہمان نوازی وہ کرتی ہیں، اور پھر وہ آنے جانے والے مسافروں کا بھی. تو آپ نہ اس کے پاس عدت نہ گزاریں. تو عدت گزارنے کے لیے آپ کیا کریں کہ آپ جو ہے نا عبداللہ بن ام مکتوم کے پاس چلی جائیں اور عبداللہ بن ام مکتوم کے پاس عدت گزار لیں. وہ نابینا صحابی ہے، نابینا آدمی ہے، تو وہاں اس کے پاس جب تو عدت گزارے گی نا تو پھر وہاں پر آپ کو ہر وقت وہ کپڑا لینا، چادر لینا، پردہ کرنا، یہ بھی نہیں مسئلہ ہوگا. بات آپ سمجھیں، بات آپ سمجھے ہیں. تو میرے بھائیوں، جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم کے گھر گئیں، عدت وہاں گزاریں،
سمجھے نا؟ تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ سیدہ فاطمہ اب ان کو دیکھتی بھی تھیں، وہ تو نابینے تھے نا، وہ تو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جتنی سختی کے ساتھ یہ پابندی مردوں کے لیے ہے نا کہ وہ غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھیں، اتنی سختی کے ساتھ یہ پابندی عورتوں کے لیے نہیں ہے کہ وہ غیر مردوں کو نہ دیکھیں۔ اچھا، ایک تو یہ وجہ ہو گئی، یہ میں نے 2 دلیلیں آپ کو دی۔ باقی ایک اور دلیل آپ میں سے اکثر بھائیوں کو یاد ہوگی کہ سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور سیدہ میمونہ بھی تھیں، یہ ابو داؤد میں حدیث آتی ہے۔ تو وہاں عبداللہ بن ام مکتوم آ گئے، تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سیدہ میمونہ سے کہا کہ تم عبداللہ بن ام مکتوم سے پردہ کیوں نہیں کر رہی؟ کیوں نہیں پردہ کر رہی تم دونوں؟ تو ہم نے عرض کی یا اللہ کے رسول، وہ تو نابینا ہے، وہ تو نابینا ہے، اس کو تو نظر ہی نہیں آتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آفا عمیوان انتما، کیا تم دونوں بھی نابینی ہو؟ الستما تبصران ہی، کیا تم دونوں اس کو دیکھ نہیں رہی؟ تو اس سے بعد لوگوں کو یہ مغالطہ پڑا، یہ بات سمجھ آئی کہ جس طرح ایک غیر مرد کسی غیر عورت کو نہیں دیکھ سکتا، تو اسی طرح مکمل طور پر ایک غیر عورت کو بھی غیر مرد کا دیکھنا حرام ہے، اگرچہ وہ نابینا ہی ہو۔ لیکن میرے بھائیوں، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اس دور کا امام بخاری کہا گیا، کیا کہا گیا؟ امام بخاری، تو انہوں نے اس حدیث کے اوپر بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث سندن ضعیف ہے، یہ حدیث جو ہے سندن ضعیف ہے۔ تو ضعیف حدیث سے کوئی مسئلہ تو نہیں نا اخذ ہوتا، مسئلے کے ثبوت کے لیے صحیح حدیث کا ہونا یا حسن حدیث کا ہونا ضروری ہے۔ ضعیف حدیث یا موضوع حدیث سے کوئی مسئلہ نہیں ثابت کیا جا سکتا۔ میرے بھائیو بات سمجھ آ گئی نا؟ تو بہرحال بات یہ سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ضرور فرمایا ہے کہ عورتیں وہ یعنی اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں، لیکن یہ اتنا سختی سے حکم نہیں ہے جتنا مردوں کے لیے سختی سے حکم ہے۔ سمجھ آئی نا؟ اچھا، ایک تو میں نے یہ آپ کو 2 دلیلیں دی ہیں، ان سے بھی بات سمجھ آ گئی، اور وہ جو یعنی کہ سیدہ ام سلمہ والی روایت ہے وہ ویسے ہی ضعیف ہے۔ ایک دوسری وجہ بھی ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں آپ بھی ماشاءاللہ سمجھتے ہیں اور اس بات کا آپ اچھی طرح یعنی انالیسز کر سکتے ہیں کہ پردے کا حکم عورتوں کے لیے ہے کہ مردوں کے لیے ہے؟ کیوں بھائی؟ پردے کا حکم کن کے لیے ہے؟ عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے پردے کا حکم نہیں ہے۔ دیکھیں بازار میں جاتے ہیں، عورتوں نے پردہ کیا ہوتا ہے، اور پردہ کرنا بھی چاہیے، ہر دور کے اندر مسلم خواتین پردہ کرتی ہیں، تو وہ پردہ عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے تو نہیں ہے نا۔ تو اگر اسی طرح مردوں کے لیے بھی یعنی عورتوں کے لیے بھی مردوں کو دیکھنا اسی طرح حرام ہوتا، تو اسلام پھر جس طرح مردوں کو حکم دے رہا ہے، عورتوں کو حکم دے رہا ہے کہ تم پردہ کر کے باہر نکلو، تو اسی طرح پھر اسلام مردوں کو بھی حکم دیتا کہ تم نے بھی پردہ کر کے باہر نکلنا ہے۔ تو میری بات آپ سمجھے ہیں نا؟ تو یہ دوسری میں نے آپ کو دلیل اور دوسری وجہ بیان کی ہے کہ جس طرح یہ سختی کے ساتھ حکم مردوں کو ہے کہ وہ غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھیں، اس طرح سختی کے ساتھ یہ حکم عورتوں کو نہیں ہے کہ وہ غیر مردوں کو نہ دیکھیں۔ تیسری ایک وجہ سن لیں، تیسری وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے لبوں سے میٹھی زبان سے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے بعد اپنی امت کے مردوں کے لیے کوئی اتنا بڑا نقصان دینے والا فتنہ نہیں چھوڑا جتنا نقصان دینے والا فتنہ میری امت کے مردوں کے لیے عورتوں کا فتنہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مردوں کے لیے فتنہ قرار دیا، مردوں کو عورتوں کے لیے فتنہ تو نہیں نہ کہا۔ کیا کہا کہ یہ عورتیں جو ہیں یہ مردوں کے لیے کیا ہیں؟ فتنہ ہیں۔ نہیں بات سمجھ آئی؟ یہ تو نہیں کہا کہ یہ مرد جو ہیں یہ بھی عورتوں کے لیے فتنہ ہے۔ تو یہ بہرحال تین میں نے وجہ بیان، ایک تو میں نے آپ کو دو دلیلیں دی ہیں، ایک سیدہ عائشہ والی روایت اور ایک سیدہ فاطمہ بنت قیس والی روایت، اور اس کے بعد میں نے دوسری بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ پردے کا حکم مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ کن کے لیے ہے؟ عورتوں کے لیے۔ اور تیسری میں نے آپ کو بات عرض کی کہ اسلام نے عورتوں کو مردوں کے لیے فتنہ قرار دیا ہے لیکن مردوں کو عورتوں کے لیے فتنہ قرار نہیں دیا۔ تین باتیں سمجھ آ گئیں؟ تو میرے بھائیوں آگے اللہ نے فرمایا وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی کیا کریں؟ حفاظت کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی ایک بندی کا ذکر کیا ہے جس کا نام ہے سیدہ مریم، سیدہ مریم رضی اللہ عنہا۔ فرمایا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور مریم بنت عمران کے جنہوں نے اپنی آبرو اور اپنی عصمت کی حفاظت کی، اللہ نے ان کے لیے باقاعدہ اسپیشلی ان کا جو اعزاز اور ان کا جو ترہ امتیاز بیان کیا وہ کیا ہے کہ وہ ایک بڑی پاک دامن پاک باز خاتون۔ بات سمجھ آئی نا؟ تو لہٰذا میرے پیارے بھائیوں یہ یعنی اچھا اب بس میں اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں، اور یہ جو آیت کا اگلا حصہ ہے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، یہ جو آیت ہے آگے ساری یہ بڑی ایک اہم اس میں مسئلہ ہے کہ عورتوں نے کن کن مردوں سے پردہ کرنا ہے، وہ ساری آگے ڈیٹیل آگے آ رہی ہے۔ تو لہٰذا میں یہاں پر بات ختم کرتا ہوں، بس ایک بات سن لیں۔ مردوں کے لیے اسلام نے کیا کہا کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، یہ دو حکم دیے نا کہ نگاہ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت، لیکن جب عورتوں کی بات آئی تو یہاں پر تین حکم جاری ہوئے۔ پہلا حکم وہی کہ یغضضن من ابصارہن، دوسرا حکم ویحفظن فروجہن، وہی جو دو مردوں کے تھے یہاں دو عورتوں کو بھی وہی حکم آگے، لیکن یہاں آگے تیسرا حکم بھی ایک عورتوں کو دیا گیا، وہ کیا؟ ولا یبدین زینتہن، اور وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ یہ حکم کیا مردوں کے لیے ہے؟ نہیں، مردوں کے لیے دو ہیں، عورتوں کے لیے یہاں تیسرا حکم بھی آ گیا۔ آگے بھائیو زینت کی کتنی اقسام ہیں، زینت کس کس کو کہتے ہیں، اور پھر تھوڑا سا تذکرہ انشاءاللہ اگلے درس میں چہرے کے پردے کے بارے میں بھی ہوگا کہ چہرے کا پردہ لازم ہے یا مستحب ہے، اور بات انشاءاللہ باقی اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق